بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کے خلفاء کو ذلیل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت نہ کریں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا، اگر دریا فرات کے ساحل پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو آپ حرم میں اس حوض پر جہاں لوگ وضو کر رہے تھے مردوں اور عورتوں کو مار کر بھگا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا۔ پھر کہا، اے فلاں، میں نے کہا حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری حاضری کا کوئی فائدہ نہیں، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ وضو خانہ بناؤ؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ برباد نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی چیز آپ کو برباد کرنے والی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حرم مکہ کے اندر مردوں اور عورتوں کو مار بھگایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ بھی حکام میں سے ایک حاکم ہیں، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خواہی اور اصلاح کی خاطر ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز سزا نہ دے گا، اور اگر کسی کینہ و بغض کی بنا پر ان کو مارا ہے تو آپ یقیناً ظالم ہیں۔ عبد الرحمن بن نجیح کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اسے خود دھوتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند کیا اور کہا، تیرا برا ہو، یہ دودھ تو کہاں سے لایا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اونٹنی کا بچہ چھوٹ گیا تھا اور اس نے دودھ پی لیا تھا، تو میں نے صدقہ کی اونٹنی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ دھو لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا برا ہو، تو مجھے آگ پلاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کے بارے میں بعض لوگوں سے اجازت لی تو لوگوں نے آپ سے کہا، اے امیر المومنین، دودھ اور اس اونٹنی کا گوشت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نادر مثال دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا قصد و ارادہ اس دودھ کو پیا تھا،
لیکن عذاب الہی کا ایسا خوف کہ جب تک بعض بزرگ صحابہ سے جو مسلمانوں کی طرف سے اس ذمہ داری پر مامور تھے اس کے بارے میں اجازت نہ لے لی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فکر آخرت، وہاں کے حساب و کتاب، نعمتوں کے حصول اور بدبختی سے بچنے کا خوف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ میں سرایت کر چکا تھا، اور اسی غم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوبے رہتے تھے، اور یہی خوف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اعلیٰ سلوک و کردار کا اصل محرک تھا۔